بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری گفتگو کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس سے قبل گزشتہ نشست میں سلسلہ کلام یہاں تک پہنچا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مشرکین مکہ نے ہر طرح سے ستایا، ڈرایا، دھمکایا، لالچ دیے وغیرہ وغیرہ، اور آخر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر اپنے آباء و اجداد کے دین سے غداری کا الزام لگاتے ہوئے ان کا مقاطعہ یعنی بائیکاٹ کیا، اور جس کے نتیجے میں 3 سال تک مسلسل یہ حضرات شعب ابی طالب میں محصور رہے، اور اس دوران بڑی ہی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اور 3 سال کے بعد جب دیمک چاٹ گئی اس تحریر کو، اس معاہدے کو، تب اللہ کی طرف سے یہ انتظام ہوا، غیبی انتظام، کہ مسلمانوں کو اس محاصرے سے نکلنے کا موقع ملا، اور اس عذاب سے، اس پریشانی سے یوں نجات نصیب ہوئی۔ ابھی اس مقاطعے کو ختم ہوئے صرف 6 ماہ کا عرصہ ہی گزرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست اور آپ کے مشفق چچا، اور ہمیشہ ہر موقع پر آپ کی حمایت و نصرت اور آپ کی مدد اور پشت پناہی کرنے والے وہ انسان یعنی ابو طالب کی وفات ہو گئی، اور پھر چند ہفتے ہی گزرے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، آپ کی اہلیہ محترمہ یعنی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ پے در پے یہ صدمات، کتنے بڑے تھے یہ صدمے، اور کتنے بڑے تھے یہ سانحہ، اور کس قدر تکلیف دہ تھی یہ صورتحال کہ ابو طالب کی وفات، کہ ابو طالب کے ساتھ کیسا گہرا رشتہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ بچپن سے ابو طالب نے کفالت کی اور پرورش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر یہ کہ قریبی رشتہ بھی تھا کہ چچا تھے، اور اس سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیشہ ہر قدم پر ابو طالب نے آپ کا ساتھ دیا، کفار مکہ سے اور مشرکین سے اور دشمنوں سے ہمیشہ آپ کا دفاع کیا، بچاؤ کیا، حمایت کا فریضہ انجام دیا۔ اور پھر آپ کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا 25 سال کی رفاقت، اس قدر طویل عرصے کا یہ مسلسل ساتھ اور یہ تعلق، اور وہ خدیجہ جنہوں نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور ہمیشہ آپ کی حوصلہ افزائی کرتی رہیں، اور جنہوں نے مال و دولت اور اپنے خزانے اور اپنا سبھی کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اور اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے اور اللہ کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے اپنا سبھی کچھ وقف کر دیا تھا، اور 25 سال کا یہ ساتھ تھا،
2-4 دن کی بات تو نہیں تھی۔ یکے بعد دیگرے دونوں داغ مفارقت دے گئے، دونوں ہی جدائی کا صدمہ دے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رنجیدہ ہو گئے۔ نہ باہر دل لگتا ہے کہ باہر جو حمایت کیا کرتا تھا، ساتھ کھڑا ہوا کرتا تھا، اب وہ نہیں رہا۔ گھر کے اندر تسلی دینے والی بیوی، وفادار، وفا شعار اور مخلص ساتھی، اب وہ گھر میں نہیں ہے، گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ نہ باہر دل لگتا ہے، نہ گھر کے اندر سکون نصیب ہوتا ہے۔ اور مشرکین مکہ کی طرف سے ایذا رسانی کا سلسلہ، ستانے کا سلسلہ اور بڑھ چکا ہے کہ اب تو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں، اب تو ابو طالب بھی نہیں ہے۔ یوں ستانے کا سلسلہ اور بڑھ گیا ہے۔ چنانچہ غور و فکر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب میں شہر طائف کا رخ کروں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے شہر طائف کی طرف روانہ ہوئے۔ اور ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے یہ بات کہ شہر طائف کی طرف جاتے ہوئے مکہ مکرمہ سے اگر طائف کا سفر کیا جائے تو مسلسل بلندیوں کا سفر ہے۔ وہ طائف انتہائی بلندی پر واقع ہے اور وہ راستہ انتہائی مشکل ہے، کٹھن ہے، دشوار گزار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طویل مسافت یعنی تقریباً 50 میل یا 60 میل یا یوں کہہ لیجئے کہ آج کل کے حساب سے تقریباً 80-90 کلومیٹر کی یہ مسافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل اپنے قدموں پر چل کر پیادہ یہ مسافت طے کی، اور پھر قدم قدم پر خطرات منڈلا رہے ہیں کہ انتہائی دشوار گزار پہاڑی راستہ ہے کہ جہاں قدم قدم پر موت گھات لگائے بیٹھی ہے، دشمنوں کا خطرہ الگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذاتی کام نہیں ہے، ذاتی مفاد نہیں ہے، ذاتی منفعت نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کا پیغام پہنچانا مقصود ہے۔ اور اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر دشوار گزار سفر طے کیا، اتنی طویل مسافت طے کی، پہاڑیوں کے درمیان چلتے رہے 90 کلومیٹر کا یہ سفر پیدل چل کر طے کیا ان اجنبی راستوں میں۔ اور جب آپ طائف پہنچ گئے تو سب سے پہلے طائف شہر کے جو رؤساء تھے، سردار قسم کے لوگ تھے، وہاں ایک قبیلہ تھا بنو ثقیف، اس کے 3 بڑے سردار تھے، ممتاز قسم کی شخصیات، 3 بھائی تھے وہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر میں نے انہیں پیغام پہنچایا اللہ کا اور انہوں نے اس پیغام پر لبیک کہا، قبول کر لیا، تو یہ چیز بہت ہی مفید رہے گی کہ باقی لوگوں پر ان کا اثر ہے، رسوخ ہے، تو باقی لوگ بھی شاید خود بخود مسلمان ہو جائیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کر کے، کوشش کر کے کسی نہ کسی طرح سب سے پہلے ان تینوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور ان سے بات چیت کی، مدعا بیان کیا، آنے کا مقصد بیان کیا،
اللہ کا پیغام پہنچایا۔ وہ کہنے لگے کہ کیا اتنی بڑی انسانی آبادی میں اللہ کو بس ایک تم ہی ملے تھے اس کام کے لیے اور نبی بنانے کے لیے، اس رتبے اور اس عظیم مقام سے اور اس شرف سے نوازنے کے لیے بس تم ہی ایک آدمی ملے تھے اور کوئی نہیں ملا تھا۔ اور اس کے بعد انہوں نے تمسخر، مذاق اڑانا اور تماشا بنانا شروع کیا اور وہاں سے چلے جانے کو کہا، نکال دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل دیے اور اس کے بعد مسلسل 10 روز آپ نے شہر طائف میں ہی قیام کیا، اور اس دوران ہر کس و ناکس، ہر چھوٹے بڑے سے بات کی، کوشش کی، اللہ کا پیغام پہنچایا اور دین برحق کی طرف دعوت دی، بلایا، فریضہ انجام دیا تبلیغ دین کا، لیکن کسی نے آپ کی بات قبول نہیں کی، بات نہیں سنی، الٹا تماشا بنایا۔ اور آخر ایک روز انہوں نے یہ حرکت کی کہ شہر کے جو شریر قسم کے، اوباش قسم کے اور آوارہ قسم کے نوجوان تھے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور یہ آوارہ قسم کے لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تماشا بنانے لگے، ستانے لگے، ہنسی مذاق اڑانے لگے، بیہودہ بک بک کرنے لگے، کبھی ادھر دوڑاتے، کبھی ادھر ہنکاتے، اور پھر پتھر اٹھا کر مارنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا اور اتنے پتھر برسائے، اتنے پتھر برسائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام جسم لہو لہان ہو گیا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے روانہ ہوئے، اور چلتے چلتے جب طائف شہر کی حدود سے باہر آ گئے، تب وہ آوارہ قسم کے لوگ واپس چل دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر آ گئے شہر سے، تو چلتے چلتے زخموں سے چور اور نڈھال ایک باغ جب نظر آیا، انگوروں کا باغ، اس باغ میں چلے گئے اور وہاں آرام کی غرض سے بیٹھ گئے، اور پرانی باتیں آپ کے ذہن میں، پرانے مناظر گھومنے لگے۔ مکہ میں کیا ہوا، کتنا ستایا، چچا کی وفات ہو گئی اور وہ مخلص اور با وفا بیوی بھی جا چکی، پھر کیسے سفر کر کے طائف پہنچے، کیا کیا جتن کیے، کس قدر کوششیں کی، مگر کیا ہوا، طائف والوں نے کیا جواب دیا، کیا سلوک کیا، کیسے مذاق اڑایا، کیا کیا گستاخیاں انہوں نے کی، اور پھر کتنے پتھر برسائے، کتنے پتھر برسائے۔ اور تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جوتا پاؤں سے اتارنا چاہا تو دیکھا کہ جوتا تو چپکا ہوا ہے، اترتا نہیں ہے، کہ جسم سے جو خون بہا ہے وہ بہتے بہتے پاؤں میں، جوتے میں جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے جوتا پاؤں کے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کر کے چپکا ہوا جوتا اتارا، اور اس کے بعد اپنے اللہ سے مناجات شروع کی، اور یوں مناجات کا اور اللہ کے سامنے حال دل اور اپنا رنج و الم بیان کرنے کا اور فریاد کا سلسلہ شروع کیا۔
اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي غير أن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك۔ اے اللہ، میں اپنی بے بسی اور اپنی بے چارگی اور اپنی کسم پرسی کی فریاد تجھی سے کرتا ہوں۔ اے اللہ، لوگوں کے درمیان میں اپنی خفت اور اپنی اس بے توقیری کا شکوہ تجھی سے کرتا ہوں۔ اے اللہ، تو کتنا ہی رحیم ہے، مہربان ہے، تو بہت ہی مہربان ہے۔ اے اللہ، سبھی کمزوروں کا تو ہی رب ہے، اور میرا رب بھی تو بس تو ہی ہے۔ پھر اے اللہ، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ تو نے مجھے کسی اجنبی کے حوالے کر دیا ہے کہ جو میرے ساتھ درستی اور تلخی اور سختی سے پیش آیا کرے، یا تو نے مجھے اب کسی دشمن کے حوالے کر دیا ہے کہ جو میرے ساتھ جو چاہے سلوک کرتا رہے؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو پھر مجھے بھی کسی بات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اگر مجھے تیری طرف سے عافیت اور سلامتی نصیب ہو جائے تو بڑی ہی اچھی بات ہو جائے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس بات سے کہ مجھ پر تیرا غضب نازل ہو، یا یہ کہ تو مجھ سے ناراض ہو۔ اے اللہ، میں تجھے راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہوں گا یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو ہی جائے۔ اے اللہ، تیرے سوا میرے پاس نہ کوئی وسیلہ ہے، اور یا اللہ، تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ ناظرین کرام، غور کیجئے، کس قدر درد انگیز ہیں یہ کلمات، اور کس قدر اثر انگیز ہیں یہ کلمات۔ اور پھر خاص طور پر یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر تکلیف میں ہیں، زخموں سے نڈھال، تھکاوٹ سے چور، اس قدر پریشانیوں کا سامنا، اور اس قدر پریشانیوں کا سامنا ہونے کے باوجود زبان پر دعا اور دل میں فکر یہ ہے کہ یا اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو پھر مجھے اور کوئی فکر نہیں ہے، کہ بس یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، بس فکر صرف اس بات کی ہے۔ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ سلسلہ کلام آئندہ ملاقاتوں میں جاری رہے گا، اس وقت تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔